بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ. وہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو کوئی چیز بطور عطیہ اور بطور ہبہ دینے کا ارادہ کیا. وہ چیز کیا تھی؟ مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے انہوں نے ایک غلام اپنے بیٹے کو دینا چاہا، اور دوسری روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک باغ اپنے اس بیٹے کو دینے کا ارادہ کیا. ان کی ماں کا نام ہے عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہا، مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بہن. تو حضرت عمرہ نے کہا کہ میں اس ہبہ پر راضی نہیں ہوں جب تک تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لو. آپ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دے دیں، آپ اسے قبول فرما لیں، تو میں اس سے راضی ہوں. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں بیٹا نعمان بھی ہے. بیٹے سے کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے. عمرہ بنت رواحہ سے میں نے اس کو کچھ بطور ہبہ دینے کا ارادہ کیا ہے. میری بیوی کہتی ہیں کہ جاؤ پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کہا کہ کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو، تیرے اور بھی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے اور بھی بیٹے ہیں، اور بھی بچے ہیں. تو آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو اتنا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف نعمان کو دینے کا ارادہ کیا ہے، اپنے دوسرے بچوں کو میں نے نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، ظلم کی گواہی میں نہیں دے سکتا. اور نبی علیہ السلام نے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تیرے سارے بچے تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے سارے بچے میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، عدل کرو.
اگر کچھ دینا ہو تو برابر سرابر دینے کی کوشش کرو۔ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو کچھ دینا چاہتا ہے اور بیٹیوں کو کچھ دینا چاہتا ہے، تو باپ کو اپنی زندگی میں بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر سرابر دینا ہے یا کم اور زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنے چند بیٹوں کو دینا چاہتا ہے تو کسی بیٹے کو کم اور کسی کو زیادہ دے سکتا ہے کیا؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، کیا باپ اپنے کسی بیٹے کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے کیا؟ یہ چند مسائل ہیں جسے ہر گھر والے کو اور ہر باپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ عدل کرنا، اولاد کو کچھ دینے میں عدل کرنا، یہ ہمارے علماء احناف کے یہاں بھی افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنی زندگیوں میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان عدل کرے، برابر سرابر دے۔ بیٹے اور بیٹیوں کو اگر زندگی میں دیا جا رہا ہے تو وہ عدل کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں علماء احناف کے یہاں دو قول ملتے ہیں، یعنی دو مسلک ہیں۔ ایک مسلک حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور دوسرا مسلک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل کرنے کا اولاد کے درمیان، یعنی بیٹا اور بیٹیوں کے درمیان عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو زندگی میں باپ اگر دے رہا ہے تو برابر سرابر دے، یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے سے دے دے، یعنی ایک بیٹے کو دو بیٹی کے برابر دے دے، جیسے کہ والد کے انتقال کے بعد جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اسی طرح دیا جاتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک بیٹا دو بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک بھائی دو بہنوں کے برابر۔ تسلیس کے ساتھ دیا جائے یا تنصیف کے ساتھ دیا جائے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنصیف کے ساتھ دیا جائے، یعنی اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو آدھا آدھا کر دیں زندگی میں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے سے دے دیں، یعنی تسلیس کے ضابطے سے دیں کہ بیٹے کو دو حصہ اور بیٹی کو ایک حصہ۔ لیکن اگر کسی شخص نے، اب مفتیان کرام نے، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو یا بنوری ٹاؤن ہو یا مظاہر سہارنپور ہو، مدرسہ شاہی مراد آباد ہو، یا دنیا بھر کے جتنے بھی دارالافتاء چل رہے ہیں، ان دارالفتاؤں میں دونوں طرح کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دینا چاہتا ہے تو وہ چاہے، بہتر تو یہ ہے، پہلا قول یہی لکھا ہوا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو برابر سرابر دے دے، جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو دے دے، اس لیے کہ اس میں دلجوئی ہے، بیٹیوں کے ساتھ دلجوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ساووا بین اولادکم فی النحل، کہ اگر کچھ دینا ہے اپنے بچوں کو تو برابر سرابر دو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا، اگر میں کسی کو زیادہ دیتا تو میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں کسی کو کچھ زیادہ دیتا تو بیٹیوں کو زیادہ دیتا، لیکن تم اپنے بچوں کے درمیان انصاف کر لیا کرو۔ لیکن کچھ صحابہ کے ہمیں اعمال ملتے ہیں
جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاص طور سے کچھ چیزیں بطور ہبہ عطا فرمائی تھیں، ان کو کچھ دوسرے بھائیوں سے زیادہ دیا تھا۔ اس کی بنیاد پر امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء احناف فرماتے ہیں کہ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنے بعض بچوں کو کسی خاص وجہ سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، لیکن اس کے اندر ہمارے علماء احناف نے ایک شرط رکھی ہے، بہت اہم مسئلہ، اس کو سمجھیے گا، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو محروم کرنا چاہتا ہے، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی بیٹے کو کچھ نہ دیا، تو فرمایا یہ ناجائز ہے، گناہگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس باپ کی پکڑ ہوگی کہ فلاں بیٹے کو، فلاں اولاد کو تم نے کیوں نہیں دیا۔ کبھی کبھی باپ غصے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اور ناراضگی کی بنیاد پر ایسا بول جاتے ہیں، وہ ان کا شرعی حق ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، دینا تو اس کو پڑے گا، بالکل میراث سے محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے کسی بیٹے کو بالکل میراث سے محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے جس سے دوسرے بیٹوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے، دوسرے بیٹوں کو بھی میراث دینا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں جو ہبہ کر رہا ہے وہ ہبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن خاص کسی بیٹے کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے، تو ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء احناف نے لکھا ہے، اگر کوئی بیٹا زیادہ دیندار ہو، ایک قید، اگر کوئی بیٹا زیادہ دیندار ہو، زیادہ نمازی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، سچ بولنے والا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، خدمت خلق کا کام کرتا ہے، لوگوں کی خدمتیں کرتا ہے، اگر کوئی بیٹا زیادہ دیندار ہو، یا کوئی بیٹا باپ کی زیادہ، ماں باپ کی زیادہ خدمت کرنے والا ہو، ماں باپ کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کا دوا درپن کرتا ہے، ان کے حقوق پورے کرنے کی ہر وقت تگودو میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اگر کوئی بیٹا ایسا ہے جو زیادہ ضرورت مند ہے، اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بھائی نے بہت کچھ بنا لیا ہے لیکن دوسرا بھائی بہت کمزور ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سلسلے میں کچھ نہیں فرمایا، ہمارے فقہا نے فرمایا ہے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خدمت گزار بیٹا ہے تو اس کی خدمت گزاری کے پیش نظر، یا زیادہ دیندار ہے، یا اس کی اولاد زیادہ ہے، کثیر العیال ہے، بال بچے اس کے بہت زیادہ ہیں، اس کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، تو دوسرے بیٹوں کو دینے کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ خدمت گزاری کی بنیاد پر اگر کسی کے بیٹے کو دے دیا تو یہ جائز ہے، لیکن پھر بھی اولا یہی ہے، اولا اور بہتر یہی ہے کہ سارے بچوں کو برابر سرابر دیا جائے، کم اور زیادہ نہ دیا جائے، اور کسی بچے کو میراث سے بالکل محروم کر دیا جائے کہ نہیں تم کو کچھ ملے گا ہی نہیں، یہ تو سرے سے درست نہیں ہے، یہ سرے سے جائز نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، کبھی کبھی والد صاحب زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کرتے ہیں، تو تقسیم کرتے وقت اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ بچا کر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک مسئلہ بہت اہم ہے، جب تک والد صاحب کی سانسیں چل رہی ہیں اور والد صاحب زندہ ہیں تو جو کچھ کمایا گیا ہے وہ سارا کی سارا والد صاحب کا ہے۔ والد صاحب کی زندگی میں، والد صاحب کے کاروبار میں، والد صاحب کے فیکٹری میں، کارخانے میں، دکان میں جو کچھ کمایا گیا، چاہے بچوں نے کتنی بھی محنت کیا ہو، لیکن وہ سارے بچے والد صاحب کے مددگار ہوتے ہیں، معاون ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر فیملی میں، ہر گھر کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کوئی بھائی زیادہ کماؤ ہوتا ہے، بہت زیادہ کماتا ہے، اور کچھ بھائی کم کمانے والے ہوتے ہیں،
وہ اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ اگر بٹ کر کے مل جائے تو اسی کو بچا لیں، یہی بہت بڑی بات ہے، بچا بھی نہیں پاتے، اس کو بڑھانے کی تو دور کی بات ہے۔ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی فلاں ہے، یہ بہت کما رہا ہے، اور والد صاحب کی کمائی میں اس بھائی کے ذریعے سے بہت فائدہ ہے۔ وہ بھائی کبھی کبھی دوسرے بھائیوں پر احسان بھی جتلا دیا کرتا ہے، کہتا تم نے کیا کیا ہے، سارا تو میرا بنایا ہوا ہے۔ ایسا بھائی کو سوچنا درست نہیں ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ انتم ترزقون بضعفائکم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں روزی دی جاتی ہے اپنے کمزوروں کے ذریعے سے۔ انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ جو کمزور بھائی ہیں، جو بظاہر لگتا ہے کچھ نہیں کما رہے ہیں، چونکہ والد صاحب کے بیٹے ہیں اور آپ کے بھائی ہیں، جب میراث تقسیم ہوگی تو برابر سرابر حصہ لگے گا، چاہے اس نے کم کمایا چاہے آپ نے زیادہ کمایا۔ والد صاحب اپنی پوری جائیداد کے اور پوری فیکٹری کارخانہ جو کچھ والد صاحب نے بنا رکھا ہے، اور والد صاحب کے کارخانے میں بچوں نے کام کیا اور اس کو خوب بڑھایا، والد صاحب تنے تنہا اس کے مالک ہیں، بیٹوں کی اس میں ذرا سی بھی حصے داری نہیں ہے۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ بچے والد صاحب کی زندگی میں ہی والد صاحب کو تنگ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارنے کی دھمکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بانٹ کر کے دو نہیں تو مار دیں گے۔ اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں کہ ہمیں بانٹ کر کے زندگی میں دو۔ یاد رکھیں، جب تک والد صاحب زندہ ہیں، باحیات ہیں، ان سے زبردستی مانگنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے اور آپ کا اس میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے، ایک پائی کے بھی آپ مالک نہیں ہیں۔ ایک مفتی صاحب تھے، مرحوم ہو گئے، بہت بڑے مفتی، مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گرینی کے مفتی صاحب، ریاض العلوم گرینی۔ تو مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر باپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو انگوچھا پہنا کر گھر سے نکال دیا، ستر پوشی کر دیا اور ستر پوشی کر کے گھر سے نکال دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو باپ ظالم نہیں ہوگا اور بیٹوں کو مظلوم نہیں سمجھا جائے گا، اور بیٹوں کو باپ پر اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ آپ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ جب تک باپ زندہ ہے اور باپ نے کمایا ہے، بنایا ہے، ان ساری چیزوں کا مالک والد ہے، بیٹوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور مالک کی تعریف لکھی ہے ہمارے فقہا نے، ملکیت کی تعریف، ما من شانہ ان یتصرف فیہ الانسان کیف شاء، کہ ملکیت کہتے ہیں کہ جس میں انسان جیسے چاہے ویسے تصرف کرے۔ آپ کا مکان ہے، آپ جیسے چاہیں اس میں رہیں، آپ کی گاڑی ہے جیسے چاہیں چلائیں، آپ کا کپڑا ہے جیسے چاہیں پہنیں، آپ اس کے مالک ہیں، اس میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ جب تک باپ زندہ ہیں تو تنے تنہا وہ مالک ہیں۔ اب اگر والد صاحب نے اپنی زندگی میں اولاد کو دینے کا ارادہ کیا تو والد صاحب اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے، یعنی اپنے لیے اور بچوں کی ماں کے لیے جتنا چاہیں اپنی ضرورت پر روک سکتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں آدھی جائیداد روک لوں اور آدھا اپنے بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دوں، کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے جتنا بچا ہوا ہے اس کے مالک والد صاحب ہیں، کوئی اور اس میں مالک نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے آگے ایک مسئلہ اور بنتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ، کبھی کبھی والد صاحب اپنے پاس زیادہ پراپرٹی اس نیت سے رکھتے ہیں کہ میں اپنے کسی بیٹے کو دے دوں گا اور دوسرے بیٹوں کو نہیں دوں گا، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ اس کے مالک ہیں، اور جب آپ کی سانسیں بند ہو جائیں گی تو بطور میراث وہی سارے بچے، وہی سارے ورثہ جن کو زندگی میں آپ نے دے دیا تھا، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، آپ کے مرنے کے بعد بھی للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے سے تقسیم کر لیں گے۔ آپ کی بیوی زندہ ہوگی
اور آپ صاحب اولاد ہیں تو 8واں حصہ اس بیوی کو بھی مل جائے گا، اور 8واں حصہ دینے کے بعد للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے سے وہ بچے آپس میں تقسیم کر لیں گے کہ بیٹی کو جو ہے 1 حصہ اور بیٹوں کو 2 حصہ، اس طریقے سے وہ تقسیم کر لیں گے۔ اس لیے جب تک والد صاحب زندہ ہیں، اپنی زندگی میں کچھ روکنا چاہتے ہیں روک سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہ روکیں کہ میں یہ سارا جو کچھ روک رکھا ہوں یہ فلاں بیٹے کو دے دوں گا اور دوسروں کو نہیں دوں گا، تو ایسا کرنا عدل کے خلاف ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی فہم سلیم عطا فرمائے اور ان آیات و احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔